بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نیمرا قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نیمرا قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل نیمرا قرآن اکیڈمی۔ ہم نے اپنے چینل پر قرآن تجوید کے کورس کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک ایک ایسی زندہ اور جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین کی ذات عالی شان نے خود لیا ہے، اور یہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رشد اور راہ نجات ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کی فضیلت کا اندازہ ان حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی خود رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ ہم نے اپنے کورس میں سورۃ البقرہ کی تجوید کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اور اس کی ایک آیت آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 تک مکمل کر لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 کو تجوید کی قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا را کو پر پڑھیں گے، وجعلنا جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر ادا کیا جائے گا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے اور نا مد منفصل ہے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، امتا میم شدید میں غنہ ہوگا، امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یتلو علیہم، یتلو و مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے، علیہم ایسا کہ اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے یا لین ہے، علیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا آج کا سبق مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تجوید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے دوران لیسن جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ